بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُخْتَصُّ بِأُولِي الْعِلْمِ، اور خاص کی گئی ہے جمع مذکر سالم، خاص کی گئی ہے جمع مذکر سالم بِأُولِي الْعِلْمِ ای بِأُولِي الْعَقْلِ، بِأُولِي الْعَقْلِ ذوی العقول کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ، عقل والوں کے ساتھ۔ پیچھے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے جمع بنانے کا قاعدہ کہ اس کے آخر میں واو ما قبل مضموم زیادہ کر دو اور نون مفتوح زیادہ کر دو، یا واو ما قبل مکسور یا ما قبل مکسور زیادہ کر دو اور نون مفتوح زیادہ کر دو، یعنی جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم۔ اس کے متعلق مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے، یعنی جمع مذکر سالم جو بنائی جائے گی وہ ذوی العقول کی بنائی جائے گی، غیر ذوی العقول کی جمع مذکر سالم نہیں آتی، غیر ذوی العقول کی جمع مذکر سالم نہیں آتی۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ سِنُونَ وَأَرْزُونَ وَثَبُونَ وَقِلُونَ فَشَاذٌ۔ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ سے یہ ایک اعتراض کا جواب دیا گیا، اعتراض کا جواب دیا گیا۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے جو ضابطہ بیان کیا ہے کہ جمع مذکر سالم صرف ذوی العقول کی آتی ہے، کس کی؟ ذوی العقول کی، غیر ذوی العقول کی جمع مذکر سالم نہیں آتی، غیر ذوی العقول کی جمع مذکر سالم نہیں آتی ہے۔ حالانکہ سنتن کی جمع ہے سنون، واو اور نون کے ساتھ ہے۔ ارزن کی جمع ہے ارزونا، یہ بھی واو نون کے ساتھ ہے۔ سبتن کی جمع ہے سبونا، سبتن کی جمع ہے سبونا، یہ بھی واو نون کے ساتھ ہے۔ قلتن کی جمع ہے قلونا، یہ بھی واو نون کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو سب کی سب جو جمع ہیں یہ واو نون کے ساتھ آ رہی ہے۔ آپ نے یہ کہا یہ قلتن نہیں قلتن ہے، قلتن، قلتن کی جمع ہے قلونا یا قلونا، جو بھی آپ کہیں۔ قلتن، قلتن ٹھیک ہے، قاف کے فتحے کے ساتھ یہ قلتن، اس کے معنی آتے ہیں گلی ڈنڈا، قلتن کے معنی گلی ڈنڈے کے آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو جمع ہے یہ واو نون کے ساتھ آ رہی ہے، کون سی آ رہی ہے؟ واو نون کے ساتھ آ رہی ہے۔ حالانکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ذوی العقول کی جمع آتی ہے، تو سب غیر ذوی العقول، یہ سب غیر ذوی العقول ہے، تو ان کی جمع واو نون کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ سب کی سب جمع شاذ ہیں۔ کیا ہے یہ؟ شاذ۔ کیا ہے یہ؟ شاذ۔ شاذ کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار اکا دکا آ جاتی ہے اور اس سے استدلال نہیں ہوتا، جو چیز شاذ ہوتی ہے اس سے استدلال نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان مثالوں کو لے کر کے اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ جمع آ رہی ہے تو قاعدہ غلط ہو گیا۔ بہرحال یہ مصنف نے ضابطہ بیان کر دیا کہ ذوی العقول کی جمع واو نون کے ساتھ آئے گی، غیر ذوی العقول کی جمع واو نون کے ساتھ نہیں آتی۔ جس اسم کی ہم جمع بنانا چاہتے ہیں، جس اسم کی ہم جمع بنانا چاہیں، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم ذات ہوتا ہے اور ایک اسم صفت، ایک اسم ذات ہوتا ہے اور ایک اسم صفت ہوتا ہے۔ اگر جس اسم کی جمع ہم بنا رہے ہیں واو نون کے ساتھ، کس کے ساتھ میں؟ واو نون کے ساتھ، اگر وہ اسم ذات ہے، اگر وہ اسم ذات ہے تو اس کے لیے تین شرطیں، کتنی ہیں؟ تین شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ذوی العقول میں سے عاقل، کیا ہو؟ وہ عاقل۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مذکر، کیا ہو؟ مذکر۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا نہ آتی، اس کے آخر میں تا نہ آتی۔ اگر یہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، ذوی العقول بھی ہے، عاقل اور مذکر بھی ہے، اور آخر میں تا نہیں آ رہی ہے، تب جمع لائیں گے واو نون کے ساتھ، جیسے زیدن، جیسے زیدن ذوی العقول میں سے ہے، مذکر بھی ہے اور اس کے آخر میں تا بھی نہیں آ رہی، تو اس کی جمع واو نون کے ساتھ ہم لا سکتے ہیں زیدونا، کیا لا سکتے ہیں؟ زیدونا، ٹھیک ہے۔ اگر ان تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی تو اس کی جمع واو نون کے ساتھ میں نہیں، اس کی جمع واو نون کے ساتھ نہیں لائیں گے۔ جیسے فاطمہ ذوی العقول میں سے ہے لیکن مذکر نہیں، کیا نہیں ہے؟ مذکر نہیں ہے، تو جمع واو نون کے ساتھ نہیں لائیں گے۔ طلحہ ذوی العقول میں سے بھی ہے، مذکر ہے لیکن آخر میں تا آ رہی ہے، اس کی جمع واو نون کے ساتھ میں نہیں لائیں گے۔
علامہ ذوی العقول میں سے ہے، یہ تو اس میں صفت ہو گیا ویسے بھی. تو آگے بات سمجھ میں. تو اگر 3 شرطیں پائی جائیں گی، ذوی العقول میں سے ہو، مذکر ہو اور اس کے آخر میں تا نہ آتی ہو، تو اس کی جمع واؤ کے ساتھ میں لا سکتے ہیں اگر اس میں ذات ہے، اگر اس میں ذات ہے. اور اگر اس میں صفت ہے، اور اگر اس میں صفت ہے تو اس کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 5 شرطیں بیان کی. کتنی؟ 5 شرطیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. وَيُخْتَصُّ بِأُولِي الْعِلْمِ، اور خاص کی جاتی ہے یہ جمع ذوی العقول کے ساتھ. بہرحال ان کا قول سنونا، ارضونا، سبونا اور قیلونا، پس یہ شاذ ہے، پس یہ شاذ. سبتن، سبونا یہ سبتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے جماعت، اس کے معنی کہتے ہیں جماعت. اور قیلونا قلتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے گلی ڈنڈا، اس کے معنی گلی ڈنڈا. وَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ أَفْعَلَ مُؤَنَّثُهُ فَعَلَ كَأَحْمَرَ وَحَمْرَى وَلَا فَعَلَانَ مُؤَنَّثُهُ فَعَلَ كَسَكْرَانَ وَسَكْرَى وَلَا فَعِيلًا بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَجَرِيحٍ بِمَعْنَى مَجْرُوحٍ ولا فعولا بمعنى فاعل كصبور بمعنى صابر، كصبور بمعنى صابر. یہ شرائط ہیں اس میں صفت کی جمع بنانے. یہ ساری کی ساری جو ہیں مصنف رحمۃ اللہ نے کیا ذکر کی ہے؟ اس میں صفت کی جمع بنانے کی شرائط ذکر کی. تو جس اسم کی ہم جمع بنانا چاہتے ہیں واو نون کے ساتھ، کیسے؟ واو نون کے ساتھ. اگر وہ اسم ذات ہے، اگر وہ اسم ذات ہے تو 3 شرطیں ہیں. تو کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں. اور اگر اس میں صفت ہے تو 5 شرطیں. کتنی؟ 5 شرطیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 1، وہ اسم صفت ایسا ہو جس کے اخیر میں تا نہ آتی. وہ اسم صفت ایسا ہو کہ اس کے اخیر میں تا نہ آتی ہو. اگر اس کے اخیر میں تا آئے گی تو اس کی جمع واو نون کے ساتھ نہیں لا سکتے، اس کی جمع واو نون کے ساتھ میں نہیں لا سکتے ہیں. آگے بات سمجھ. جیسے علامہ، جیسے علامہ، اس کی جمع آپ علامتن، علامتونا نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اس کے آخر میں تا آ رہی ہے. یہ جو شرط ہے یہ مصنف نے ذکر نہیں کیا، یہاں پر مصنف نے ذکر نہیں کیا. مصنف نے آگے جو شرائط ذکر کیا. دوسری شرط کیا ہے؟ وَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ أَفْعَلَ مُؤَنَّثُهُ فَعَلَ. ایک شرط یہ ہے جس اسم کی آپ واو نون کے ساتھ جمع بنانا چاہتے ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم، اس میں ایک شرط کیا ہے کہ وہ اس افعل کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث فعلاء آتی ہو. وہ اس میں صفت ایسے افعل کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آتی ہو. کس کے وزن پر؟ فعلاء. احمر کی جمع کیا آتی ہے؟ احمر کی مؤنث کیا آتی ہے؟ حمراء. احمر کی مؤنث حمراء آتی ہے. اس لیے احمر کی آپ واو نون کے ساتھ میں جمع نہیں لا سکتے، احمرونا نہیں لا سکتے، احمرونا نہیں لا سکتے. آگے بات سمجھ میں. کیوں ایسا ہے؟ کیوں نہیں لا سکتے اس کی جمع؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ وہ افعل کا وزن، وہ افعل کا وزن جس کی مؤنث آتی ہے فعلا، جس کی مؤنث آتی ہے فعلا، اس کی جو جمع ہے وہ واو نون کے ساتھ آتی ہے. جیسے اکبر، جیسے اکبر، اس کی مؤنث کیا ہے؟ کبرا، اس کی مؤنث کبرا. اور اس کی جو جمع آئے گی اکبر کی وہ آئے گی اکبرونا. کیا آئے گی؟ اکبرونا. اب افعل کے 2 وزن ہو گئے. ایک افعل کا وہ وزن جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے جیسے اکبر کی کبرا کے وزن پر. ایک افعل کا وہ وزن ہو گیا جس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آتی ہے جیسے احمر کی مؤنث حمراء آتی ہے. ارے بات سمجھ میں. وہ مؤنث افعل کا وہ وزن جس کی مؤنث آتی ہے فعلا کے وزن پر، اس کی جمع آتی ہے واو نون کے ساتھ، اس کی جمع آتی ہے واو نون کے ساتھ. اب اگر ہم اس کی جمع بھی واو نون کے ساتھ لے کر کے آ جائیں جس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آ رہی ہے تو دونوں میں التباس ہو جائے گا، دونوں وزنوں میں التباس ہو جائے گا. اس التباس سے بچنے کے لیے حکم یہ لگایا گیا کہ وہ افعل کا صیغہ جس کی مؤنث فعلاء آئے اس کی جمع واو نون کے ساتھ میں نہیں لائیں گے، اس کی جمع واو نون کے ساتھ میں نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. تو دوسری شرط یہ ہو گئی کیا؟
جس اسم صفت کی ہم جمع بنانا چاہتے ہیں وہ اسم صفت ایسے افعل کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث فعلاء آتی ہو. جیسے احمر کی مؤنث کیا آتی ہے؟ حمراء. جس احمر کی مؤنث کیا آتی ہے؟ حمراء آتی ہے. لہذا اس کی جمع واو نون کے ساتھ نہیں لائیں گے. یہ دوسری شرط ہوگی. تیسری شرط کیا ہے؟ ولا فعلان مؤنثه فعلا. ولا فعلان مؤنثه فعلا. یہ تیسری شرط ہے. تیسری شرط کیا ہے؟ جس اسم کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں وہ اسم ایسے فعلان کے وزن پر نہ ہو. ایسے فعلان کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث فعلا آتی ہو. جس کی مؤنث فعلا آتی ہو. جیسے سکران. جیسے سکران اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ سکرا. اس کی مؤنث آتی ہے سکرا. کیا آتی ہے؟ سکرا. لہذا اس کی جمع بھی واو نون کے ساتھ میں نہیں لائیں گے. اس کی جمع بھی واو نون کے ساتھ میں نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ مذکر کا صیغہ جو فعلان کے وزن پر، کس کے وزن پر ہو؟ فعلان کے. اس کی جو مؤنث لاتے ہیں دو وزن پر آتی ہے. کبھی تو فعلا کے وزن پر آتی ہے اور کبھی فعلانتن کے وزن پر آتی ہے. کبھی فعلانتن کے وزن پر آتی ہے. جیسے ندمان فعلان کے وزن پر ہے، اس کی مؤنث آتی ہے ندمانتن. پڑھائے پیچھے آپ نے منصرف غیر منصرف کے بیان میں ہے نا. اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے. اور سکران یہ بھی فعلان کے وزن پر ہے، اس کی مؤنث سکرا فعلا کے وزن پر آتی ہے. اس کے فعلا کے وزن پر. تو وہ مذکر کا صیغہ جو فعلان کے وزن پر ہو اور اس کی مؤنث آتی ہو فعلانتن کے وزن پر. کس کے وزن پر؟ فعلانتن کے وزن پر. اس کی جو جمع ہے واو نون کے ساتھ لاتے ہیں. اس کی جمع واو نون کے ساتھ لاتے ہیں. اب اگر اس کی جمع بھی واو نون کے ساتھ ملے آئے جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر ہے تو دونوں میں التباس ہو جائے گا. دونوں میں التباس ہو جائے گا. پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون سا فعلان کا وزن ہے، کون سا یہ فعلان کا وزن ہے. تو اس وجہ سے فعلان کا وہ وزن، وہ مذکر کا صیغہ جس کی مؤنث آتی ہو فعلا کے وزن پر، جس کی مؤنث آتی ہو فعلا کے وزن پر، اس کی جمع بھی واو نون کے ساتھ میں نہیں رہیں گے. سکران کی جمع، جیسے سکران کی جمع سکرانونا نہیں لائیں گے. سکران کی جمع سکرانونا نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے جی. 3 شرطیں ہو گئی. چوتھی شرط کیا ہے؟ ولا فعیل بمعنی مفعول. ولا فعیل بمعنی مفعول. فعیل کا وہ وزن جو مفعول کے معنی میں، فعیل کا وہ وزن جو مفعول کے معنی میں ہو اس کی جمع بھی آپ واو نون کے ساتھ نہیں لا سکتے. جیسے جریح. جیسے جریح یہ مجروح کے معنی میں. اس کے معنی میں مجروح زخمی. مجروح معنی زخمی. تو اس کی جمع آپ واو نون کے ساتھ میں نہیں لا سکتے ہیں. اس کی جمع واو نون کے ساتھ میں نہیں لا سکتے. یہ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 4. 5ویں شرط کیا ہے؟ ولا فعولا بمعنی فاعل. فعولا فاعل کے معنی میں نہ ہو، یعنی فعول کا ایسا وزن جو فاعل کے معنی میں ہو، جو فاعل کے معنی میں ہو اس کی جمع بھی واو نون کے ساتھ میں نہیں لا سکتے. جیسے صبور. جیسے صبور یہ اسم فاعل صابر کے معنی میں ہوتا ہے. اس کے معنی میں صابر کے. تو اس کی جمع بھی واو نون کے ساتھ میں نہیں. ان دونوں کی جمع واو نون کے ساتھ میں کیوں نہیں لا سکتے؟ فعیل بمعنی مفعول کی اور فعول بمعنی فاعل کی. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ فعیل اور فعول، فعیل اور فعول یعنی فعیل بمعنی مفعول، فعیل بمعنی مفعول اور فعول بمعنی فاعل، یہ دونوں جو وزن ہیں یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتے ہیں. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. فعیل جو ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی صبور ہے مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب اگر آپ اس کی جمع لے کر کے آ رہے ہیں واو نون کے ساتھ تو واو نون کے ساتھ جمع کس کی آتی ہے؟ جی مذکر سالم ہوتی ہے تو وزن جو ہے کس کے ساتھ خاص ہو جائے گا؟ پھر وہ مذکر کے ساتھ خاص ہو جائے گا. وہ وزن مذکر کے ساتھ خاص ہو جائے گا. حالانکہ یہ جو وزن ہے یہ مذکر کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں. تو بہرحال یہ 5 شرطیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی. آگے بات سمجھ میں. تو اگر جس اسم کی آپ جمع بنانا چاہتے ہیں واو نون کے ساتھ میں، اگر وہ اسم ذات ہے، اگر وہ اسم ذات ہے تو واو نون کے ساتھ جمع لانے کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 عاقل ہو، نمبر 2 مذکر ہو، نمبر 3 اخیر میں
تانا آتی، آخر میں تانا ہو، جیسے طلحہ میں آخر میں تا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس میں صفت ہے تو اس کی واؤ کے ساتھ جمع لانے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 5 شرطیں ہیں. نمبر 1 آخر میں تانا ہو، جس کو مصنف نے یہاں پر ذکر نہیں کیا. نمبر 2 ایسے افعل کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آتی ہو، جیسے احمر کی مؤنث حمراء آتی ہے. نمبر 2 ایسے فعلان کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے، جیسے سکران کی مؤنث سکرا کے وزن پر آتی ہے. نمبر 4 ایسے فعیل کے وزن پر نہ ہو جس کی جو مفعول کے معنی میں جیسے جری مجرور کے معنی میں. نمبر 5 ایسے فعول کے وزن پر نہ ہو جو فاعل کے معنی میں ہو، جیسے صبور صابر کے معنی میں. تو یہ 5 شرائط ہیں. اس میں ذات میں 3 شرطیں اور اس میں صفت میں 5 شرطیں. ذہن میں بیٹھی ہیں سب؟ دیکھیے آگے. وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ بِالْإِضَافَةِ نَحْوُ مُسْلِمُ مِصْرٍ، اور واجب ہے جمع کے نون کو حذف کرنا اضافت کی وجہ سے یا اضافت کے ساتھ، یعنی جب جمع مذکر سالم کی اضافت کی جائے گی دوسرے اسم کی طرف تو نون کو حذف کر دیا جائے گا. کیوں حذف کر دیا جائے گا؟ تثنیہ کے اندر بھی اس کی وجہ آ گئی ہے کہ نون جو ہے کلمے کے تام ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس کا ما قبل ما بعد سے کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، اور اضافت جو ہے وہ اتصال پر ربط پر دلالت کرتی ہے، تو اس وجہ سے نون کو گرا دیتے ہیں تاکہ ربط مضاف اور مضاف الیہ کا برقرار رہے. وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ، اور واجب ہے جمع کے نون کو حذف کرنا اضافت کے ساتھ، جیسے مسلمو مصر. یہ ہو گیا جمع مذکر سالم کا بیان. کس کا؟ جمع مذکر سالم کا بیان. جمع مؤنث سالم کے متعلق مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان فرما رہے ہیں. وَمُؤَنَّثٌ وَهُوَ مَا أُلْحِقَ بِآخِرِهِ أَلِفٌ وَتَاءٌ. جمع مؤنث سالم کس کو کہیں گے؟ وہ ہے جس کے آخر میں الف اور تا زائد کی گئی ہو، جس کے آخر میں الف اور تا لاحق کر دی جائے، جیسے مسلمات. اس کا جو عطف ہوگا وہ ہوگا یہاں پر وَالْمُصَحَّحُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ. جمع تصحیح کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث، یعنی جمع مذکر صحیح، ہم اس کو جمع مذکر سالم کہہ دیتے ہیں، اور ایک جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے، خالی مؤنث مراد نہیں کہ مذکر اور مؤنث خالی، یعنی جمع تصحیح کی یہ 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں، مذکر اور مؤنث. ومؤنث تو جمع مؤنث سالم، اور وہ ہے کہ جس کے آخر میں لاحق کیا گیا ہو الف اور تا، جیسے مسلمات. جمع مؤنث سالم بنانے کی جو شرائط ہیں آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ذکر کی ہیں. جمع مذکر سالم میں جیسے 2 قسمیں تھی اسم کی، ایک اسم ذات اور ایک اسم صفت. ظاہر ہے جس اسم کی آپ جمع مؤنث سالم بنانا چاہیں گے تو اس کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، ایک اسم ذات ہوگا اور ایک اسم صفت ہوگا، وشرطه إن كان صفة وله مذكر أن يكون مذكره قد جمع بالباب والنون نحو مسلمون، وإن لم يكن له مذكر فشرطه ألا يكون مؤنثا مجردا عن التاء كالحائض والحامل. بتاتے ہیں کہ اگر جس اسم کی آپ جمع مؤنث سالم بنانا چاہتے ہیں، اگر وہ اس میں صفت ہے اور ایسا اس میں صفت ہے جس کا کوئی مذکر بھی ہے، تو اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ اس مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ میں آنی چاہیے، سمجھ میں آ گئی؟ کوئی اس میں صفت ہے جس کی آپ جمع بنانا چاہتے ہیں اور وہ اس میں صفت ایسا ہے جس کا کوئی مذکر موجود ہے، مسلمتن کیا ہے؟ مسلمتن مؤنث کا صیغہ ہے نا، اور یہ صفت ہے. مسلمتن کیا ہے؟ یہ صفت ہے، اور ایسا صفت کا صیغہ ہے کہ جس کا مذکر
موجود ہے. مسلمتن کا مذکر مسلمون ہے. تو اب مسلمتن کے لیے واو اور تا، الف اور تا کے ساتھ جو جمع لائیں گے، اس کی شرط کیا ہے کہ اس کا جو مذکر ہے مسلمون، اس کی جمع واو اور نون کے ساتھ آنی چاہیے. اس کی جمع واو اور نون کے ساتھ آنی چاہیے. مسلمون کی جمع کیا آتی ہے؟ مسلمون. اس لیے مسلمتن کی جمع مسلماتن لا سکتے. آگے بات سمجھ میں. اور اگر وہ اس میں صفت ایسا ہے جس کا کوئی مذکر نہیں، جس کا کوئی مذکر نہیں ہے، تو پھر شرط یہ ہے کہ اس مؤنث کے اخیر میں تا نہ، اس مؤنث کے اخیر میں تا نہ. آگے بات سمجھ. اس میں صفت جس کی ہم جمع لا رہے ہیں الف اور تا کے ساتھ میں، اگر وہ ایسا اس میں صفت ہے کہ اس کا کوئی مذکر بھی ہے، اس کا کوئی مذکر ہے، تو شرط کیا ہے کہ اس مذکر کی جمع واو اور نون کے ساتھ آنی چاہیے. جیسے مسلمون کی جمع مسلمون آتی ہے واو نون کے ساتھ، تو مسلمتن کی جمع مسلماتن الف اور تا کے ساتھ لا سکتے ہیں. اور اگر وہ صفت جو ہے ایسی ہے کہ اس کا کوئی مذکر نہیں ہے، تو اب شرط کیا ہے کہ اس مؤنث کے صیغے میں تا نہ آتی، اس مؤنث کے صیغے میں تا نہ آتی ہو، تب اس کی جمع کیا لائیں گے ہم؟ الف اور تا کے ساتھ میں لا سکتے ہیں. اگر اس مؤنث کے صیغے میں تا آتی ہے تو اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ نہیں لائیں گے. اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ میں نہیں لائیں گے. اس کی مثال، چلو پہلے اس کو دیکھو ذرا، عبارت دیکھو. وشرط، اور اس کی شرط، ان کان صفتن، اگر وہ صفت ہو، وَلَهُ مذکرن، اور اس کا کوئی مذکر ہو، تو شرط کیا ہے؟ ان یکون مذکرہ قد جمع بالواو والنون، کہ اس کی مذکر کی جمع لائی گئی ہو واو اور نون کے ساتھ، جیسے مسلمون. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مذکرن، اور اس کا اگر کوئی مذکر نہ ہو، تو اس کی شرط کیا ہے؟ فَشَرْطُهُ أَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّثًا مُجَرَّدًا عَنِ التَّاءِ، تو اس کی شرط یہ ہے کہ نہ ہو اس کا مؤنث، اس کا مؤنث تا سے خالی نہ ہو، یعنی اگر مؤنث کے آخر میں تا نہیں ہے، تو اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ میں نہیں لا سکتے. مطلب یہ کہ مؤنث کے آخر میں تا کا ہونا شرط ہے، اگر مؤنث کے آخر میں تا نہیں ہے تو الف اور تا کے ساتھ جمع نہیں لائی جا سکتی ہے. جیسے حائضن مؤنث ہے، حیض والی عورت، اس کا کوئی مذکر ہے نہیں ہے، اور اس کے آخر میں تا بھی نہیں ہے، تو اس کی جمع ہم الف اور تا کے ساتھ میں نہیں لائیں. حامل، حمل والی عورت، مؤنث ہے نا، مذکر ہے اس کا کوئی مذکر بھی نہیں ہے، اس کے آخر میں تا بھی نہیں ہے، تو اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ میں نہیں لائیں گے. اس لیے حائضن کی جمع آتی ہے حوائز، کیا آتی ہے؟ حوائز. اور حاملن کی جمع آتی ہے حوامل، حاملن کی جمع حوامل. حائزتن ہے، کیا ہے؟ حائزتن، اخیر میں تا ہے اس لیے اس کی جمع حائزات. حاملتن کی جمع حاملات، الف اور تا کے ساتھ میں آ جاتی ہے. تو آگے بات سمجھ میں. تو اگر اس میں صفت ہے جس کے آپ جمع لانا چاہتے ہیں جمع مؤنث سالم، تو اگر وہ صفت ایسی ہے کہ اس کا کوئی مذکر ہے، تو شرط یہ ہے کہ اس کی جمع مذکر کی واو اور نون کے ساتھ میں آنی چاہیے، جیسے مسلمون کی جمع مسلمون آتی ہے. اور اگر اس کا کوئی مذکر موجود نہیں ہے تو اب شرط یہ ہے الف اور تا کے ساتھ میں جمع لانے کے لیے کہ اس کے آخر میں تا ہونی چاہیے. اگر تا نہیں ہے تو اس کی جمع بھی الف اور تا کے ساتھ نہیں لاتے. جیسے حائضن کی جمع حائزات نہیں آئے گی، حائضن کی جمع حائزات نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تا موجود نہیں ہے. یہ ایسے ہی حامل، اس کی جمع بھی حاملات نہیں آئے گی چونکہ آخر میں تا موجود نہیں ہے، بلکہ حائضن کی جمع حوائز اور حامل کی جمع حوامل لائی جاتی ہے. یہ تو ہو گیا اس میں صفت کا. اس میں صفت کا. اگر وہ اسم جو ہے جس کی جمع آپ الف اور تا کے ساتھ لانا چاہتے ہیں، اس میں ذات ہے، اس میں صفت نہیں، اس میں ذات ہے، اس میں صفت نہیں، تو پھر فرماتے ہیں کہ بغیر کسی شرط کے اس کی جمع آپ الف اور تا کے ساتھ ملا سکتے ہیں. جیسے ہندن کی جمع ہندات، ہندات بغیر شرط کے آپ لائیں گے. وَإِنْ كَانَ اسْمًا غَيْرَ صِفَةٍ جُمِعَ بِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ بِلَا شَرْطٍ كَهِندَاتٍ.
اور اگر وہ اس میں غیر صفتی ہو یعنی صفت کا صیغہ اس میں ذات ہو اس میں صفت نہ ہو، جمع بالالف والتاء تو جمع لا جائے گی اس کی الف اور تاء کے ساتھ بغیر کسی شرط کے، جیسے ہندات، جیسے ہندات. بس جی.